بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز اسکالرز، ہم نے گزشتہ لیکچرز میں اصول فقہ سے متعلقہ کچھ بنیادی امور سے آگہی حاصل کی اور اسی طرح فقہ کی تاریخ کے جو ابتدائی ادوار ہیں ان سے بھی ہم آشنا ہوئے۔ اسلامی فقہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ مکلف افراد کے افعال کو زیر بحث لانا ہے۔ مکلف کا لفظ تکلیف سے نکلا ہے، یعنی اس چیز کا تقاضا جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق کہا جاتا ہے۔ شریعت انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتی ہے، اور اس کا مقصد اس سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے انسان کے احوال کو، حالات کو درست کیا جائے، کہ اس کے حالات میں بہتری آ جائے۔ دوسرا مقصد جس کو قرآن حکیم نے ذکر بھی کیا کہ انسان کے لیے اس بات کا کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اسے دنیا میں بھیجا گیا اور اسے وہاں پر رہنے کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے شریعتیں آئیں، انبیاء آئے، اور یہ سلسلہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری امت کی اہل علم کو منتقل ہو گئی۔ تو بہرحال مکلف وہ فرد ہے جس میں تکلیف یعنی ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت موجود ہو۔ اہلیت التکلیف ایک مستقل عنوان ہے جو اسلامی فقہ میں زیر بحث آتا ہے۔ اہلیت تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت جس کے نتیجے میں اس کے حق میں کچھ حقوق دوسروں کے ذمہ آ جاتے ہیں، یا دوسروں کے حقوق اس کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی وہ صلاحیت کہ جس کے نتیجے میں اس سے صادر ہونے والے افعال کو باقاعدہ شرعی طور پر معتبر سمجھا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ایک حیثیت دی جاتی ہے، تو یہ اہلیت تکلیف کہلاتی ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اہلیت تکلیف کی دو قسمیں بن رہی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اہلیت وجوب، اور دوسری کہلاتی ہے اہلیت ادا۔ اہلیت وجوب کا مطلب کہ انسان کی وہ صلاحیت جس کے نتیجے میں اس کے حقوق دوسروں کے ذمہ عائد ہوتے ہیں، یا دوسروں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، تو اس صلاحیت کو اہلیت وجوب کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے کچھ چیزیں دوسروں کے ذمہ واجب ہو گئیں، یا انسان پر دوسروں کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئیں، جس کو عام طور پہ ہم حقوق و فرائض کہتے ہیں۔ جو انسان کے اپنے حق کی چیزیں ہیں حقوق کہلاتی ہیں، اور جو اس نے دوسروں کے حوالے سے ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ان کو ہم عام طور پہ فرائض کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اہلیت وجوب۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اہلیت وجوب ناقصہ کہلاتی ہے، اور ایک اہلیت وجوب کاملہ۔
اہلیت وجوب ناقصہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی صلاحیت صرف اس حد تک ہو کہ اس کے حقوق ثابت ہو جائیں، جو اس کے اپنے حقوق ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ حقوق ثابت ہو جائیں۔ تو انسان کی یہ صلاحیت صرف اسی حد تک محدود ہے۔ جیسے انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جس کو جنین کہتے ہیں، تو شریعت کی نظر میں اس جنین کے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں کچھ نہیں ہیں، لیکن اس کے حقوق ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ وراثت کا مستحق بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز اس دوران فوت ہوا، کہ اگر یہ دنیا میں ہوتا تو اس کو وراثت ملتی، تو ایسی صورت میں گویا اس بچے کو اس وراثت کی تقسیم میں باقاعدہ کنسیڈر کیا جاتا، اس بنیاد پر کہ یہ ہونے والا بچہ اگر میل ہوگا، مذکر ہوگا، تو اس کے کیا حقوق ہوں گے، اس کو کیا وراثت ملے گی، تو اتنا حصہ گویا وراثت کی تقسیم کے وقت علیحدہ کر دیا جاتا۔ اب اگر پیدائش کے بعد وہ واقعتاً میل ہوا، مذکر ہوا، تو اس کا یہ جو ریزرو حصہ ہے اس کو دے دیا جائے گا، اس کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ میل نہیں، فیمیل ہے، مؤنث ہے، تو پھر ظاہر جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ ریزرو کر لیا جائے گا، اور باقی جو زائد حصہ ہے وہ باقی ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح جنین کے لیے کوئی شخص وصیت بھی کر سکتا ہے۔ شریعت میں کوئی بھی شخص غیر وارث کے لیے، جو وارث نہیں بنتا، اس کے لیے وصیت کرنے کا شریعت حق دیتی ہے 1/3 مال کے اندر۔ تو بہرحال یہ جنین کی اہلیت وجوب ناقص ہے۔ دوسری قسم ہے اہلیت وجوب کاملہ، یعنی انسان کی ایسی صلاحیت کہ جس میں اس کے حقوق دوسروں کے ذمے ثابت ہو رہے ہیں، اور دوسروں کے حقوق اس کے ذمے بھی آ رہے ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، اس کے فرائض بھی ہیں۔ یہ انسان کی اہلیت جو ہی دنیا میں وہ انسان آتا ہے، پیدا ہوتا ہے زندگی کے ساتھ، تو اب یہ اہلیت وجوب کاملہ اس کو حاصل ہوتی ہے، پیدائش کے بعد سے لے کر اور وفات تک۔ اب یہ وارث بنتا بھی ہے اور اس کی وراثت بھی جاری ہوتی ہے، کہ دنیا میں آ جانے کے بعد جب بھی اس کا انتقال ہوگا تو لوگ اس کے وارث بنیں گے، اور کوئی اور اس کا قریبی عزیز فوت ہوگا تو یہ بھی وارث بنے گا۔ اسی طرح اس کا نفقہ دوسروں کے ذمے آئے گا، جب تک یہ کم سن ہے تو ماں باپ کے ذمے اس کے اخراجات ہیں۔ اور اسی طرح ایسی بھی صورتیں موجود ہیں کہ اس بچے کے مال میں دوسروں کا نفقہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر اس بچے کی ملکیت موجود ہے اور اس کی والدہ موجود ہے، اور اس والدہ کے نفقے کا کوئی اور سورس نہیں، ایسی صورت میں بچے کے مال میں سے والدہ کی ضروریات زندگی کے لیے جو مطلوبہ رقم ہے وہ شرعی طور پر لی جا سکتی ہے، اس بچے کے ذمے ہے۔ یہ اس صورت میں جو ظاہر ہے کہ جب اس بچے کا باپ نہیں ہے، صرف والدہ ہے، اور بچے کی ملکیت موجود ہے، تو اس ملکیت میں سے والدہ کا نفقہ اس بچے کے مال میں سے آئے گا۔ تو بہرحال یہ اہلیت وجوب کاملہ کہلاتی ہے۔ تو اس کا دائرہ اس چیز سے ہے کہ جس میں انسان کے ذمے حقوق آتے ہیں دوسروں کے، اور اس کے حقوق دوسروں کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ اہلیت کی دوسری قسم ہے، اہلیت تکلیف کی دوسری قسم ہے اہلیت ادا۔ اہلیت ادا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی وہ صلاحیت جس کے نتیجے میں جب اس سے کوئی بھی فعل صادر ہوتا ہے تو شریعت باقاعدہ اس فعل کو معتبر سمجھتی ہے، اس فعل کو کنسیڈر کرتی ہے کہ واقعتاً یہ جو اس کا فعل ہے اس کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ اس کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں، اہلیت ادا ناقصہ
اور اہلیت ادا کاملہ۔ اہلیت ادا ناقصہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایسی صلاحیت کہ جس میں اس سے صادر ہونے والے کچھ افعال کو تو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، معتبر سمجھتے ہیں، لیکن کچھ افعال کو نہیں سمجھتے، یا کچھ افعال کے صادر ہونے کے بعد ان کے نتائج اس وقت ظاہر ہوں گے جب ہم کسی اور شخص کی اس میں رائے حاصل کریں، اس کے بغیر ہم اس سے صادر ہونے والے فعل کو معتبر نہیں سمجھتے۔ مثلا انسان کی زندگی کا وہ ابتدائی دور جس کو ہم بچپنا کہتے ہیں، تو اب اس بچپنے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک بالکل ابتدائی دور جس میں اس سے صادر ہونے والی کسی بھی بات کا، کسی بھی فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اسی بچپنے کا جو دوسرا پیریڈ ہے، تقریباً کوئی 7 سال کے بعد کا، تو ایسی صورت میں اس کی کچھ افعال شرعی طور پر قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی تقسیم یوں کی جاتی ہے، اس بچپنے کی عمر کی، کہ یہ بچہ جس کو عربی زبان میں صبی کہتے ہیں، کہ صبی ممیز اور صبی غیر ممیز، یہ بچہ اپنی ابتدائی عمر میں 7 سال سے پہلے تک یہ صبی غیر ممیز ہے، یعنی ایسا بچہ ہے کہ یہ اس عمر میں اشیاء کے درمیان صحیح طور پر فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میرے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس پیریڈ میں اس کی کہی ہوئی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یا اس کا کیا ہوا کوئی بھی عمل شرعی طور پر کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ لیکن جب اگلے دور میں چلا جاتا ہے، 7 سال سے اوپر چلا جاتا ہے اور بلوغت سے پہلے تک، تو اس کو کہا جاتا ہے صبی ممیز، یعنی وہ بچہ جس کے اندر اب اتنی صلاحیت موجود ہے کہ جو فائدے اور نقصان کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس کی اہلیت ناقص ہے۔ اہلیت کاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے صادر ہونے والے تمام افعال، اس کی گفتگو، اس کا فعل، تمام کا تمام گویا شرعی طور پر شریعت کی نظر میں ایک حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ہمیں کسی اور کی رائے کے اعتبار سے اس کی بات کو یا اس کے عمل کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور بلوغت بھی رشد کے ساتھ، یعنی ایسی بلوغت کہ جس میں ذہنی طور پر بھی میچورٹی موجود ہو، تو ایسے شخص کو رشید کہا جاتا ہے۔ رشید یعنی بالغ ہونے کے بعد اس کی جو ذہنی نشو و نما ہے، صلاحیت ہے باتوں کو سمجھنے کی، وہ مکمل ہے، نارمل ہے، تو اس کو بالغ رشید کہا جاتا ہے۔ تو بالغ رشید جو شخص ہے وہ گویا اہلیت ادا کاملہ رکھتا ہے۔ اب اس ساری تفصیل سے جو ہمارے سامنے آئی، ہم اس انسان کی اہلیت کے اعتبار سے گویا 4 ادوار کر سکتے ہیں۔ انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ جب وہ جنین ہوتا ہے، یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو شریعت اب اس بچے کو، جنین کو، اس طور پر دیکھتی ہے کہ یہ اس وقت ماں کا حصہ ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ماں سے علیحدہ ہو جائے گا اور اس کا ایک مستقل وجود ہوگا۔ اس پیریڈ میں اس کی اہلیت وجوب ناقصہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کو چونکہ ابھی یہ ماں کا حصہ ہے، اس لیے اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، جو اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، وہ اس کے لیے ثابت ہوں گی۔ اسی وجہ سے وراثت مل رہی ہے اور وصیت بھی اس کے لیے کنسیڈر ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو رہی۔ تو ایک انسانی زندگی کا یہ پہلا دور ہے۔ دوسرا دور ہے اس کی ولادت سے لے کر اور اس کی سن تمییز تک، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر
اس عمر تک جس کو سن تمییز کہا جاتا ہے، جس میں ایک بچہ چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اندازہ 7 سال کا کیا گیا کہ یہ ایک اوسط عمر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ اس عمر سے پہلے ہی اپنی وہ صلاحیت اس کی بہت اچھی ہو جائے، لیکن وہ ایک عمومی معیار 7 سال کا رکھا گیا۔ اب یہ جو دور ہے بچپن سے، یعنی پیدائش سے لے کر، اور یہ اس میں اس کی اہلیت وجوب تو کامل، وارث ہوتا بھی ہے، وارث لوگ بھی اس کے وارث ہو سکتے ہیں، اس پر دوسروں کے نفقے کی ذمہ داری بھی آ سکتی، اس کا نفقہ بھی دوسروں کے ذمہ ہو سکتا ہے، اور لیکن اس کی اہلیت ادا سرے سے موجود نہیں، کیونکہ ابھی شریعت کے احکام سمجھنے کی اس میں صلاحیت نہیں، اس لیے شریعت اس سے کسی چیز کا کوئی تقاضا نہیں کرتی، کیا کام کرو کیا نہ کرو، بلکہ اگر کوئی ذمہ داری ہوگی بھی تو وہ اس کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، گارڈین ہے، اس سے تقاضا کیا جائے گا، اس بچے سے کوئی تقاضا نہیں ہوگا۔ تیسرا دور ہے جب وہ سن تمییز میں داخل ہو گیا، یعنی 7 سال کی عمر سے لے کر اور پھر بلوغت تک۔ اس پیریڈ میں بھی ظاہر ہے اس کی عقل اس درجے کی نہیں ہے جیسے ایک بالغ شخص کی ہوتی ہے، اس لیے اہلیت وجوب تو بدستور کاملہ ہے، وہ تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کی اہلیت وجوب کاملہ کنسیڈر کی گئی، لیکن اس کے ساتھ اہلیت ادا ناقص ہے۔ اب اس سے کسی چیز کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، اور اگر کیا بھی گیا تو وہ محض اس کی تربیت کے نقطہ نظر سے، اس کو ایک ادب سکھانے کے نقطہ نظر سے، جیسے شریعت نے کہا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز پڑھنے کی طرف راغب کیا جائے، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ اس طرف توجہ نہ دے تو سختی بھی کی جائے۔ اب اس لیے نہیں کہ اس کے ذمہ فرض ہو گئی، بلکہ یہ صرف تربیت کے لیے، اس کی تہذیب نفس کے لیے، باقی اس کے اقوال کی، اس کے افعال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ایک پہلو ضرور ہے جس کا تعلق ہے اس کے مالی معاملات سے۔ مالی معاملات میں 3 طرح کے مالی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ایسے مالی معاملات ہوتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کے نقصان کا کوئی امکان نہیں ہوتا، محض فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسا کام اگر یہ بچہ کرتا ہے جو سن تمییز میں آ چکا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، تو نفع مند جو مالی معاملات ہیں اگر وہ بجا لاتا ہے تو شرعی طور پر وہ معتبر ہوں گے۔ مثلا کسی شخص نے اس بچے کو کوئی چیز گفٹ کی تو ظاہر اس کی فائدے کی چیز ہے کہ اس کی ملکیت میں اضافہ ہوگا، اور بچہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ملکیت بچے کی کنسیڈر ہو جائے گی۔ کچھ مالی معاملات ایسے ہیں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسے ایک نقصان ہے، اس کی ملکیت کم ہو رہی ہے، تو اس کی اسے اجازت نہیں۔ یہ کسی کو گفٹ کرے گا تو شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت سے ایک چیز نکل کے دوسرے کے پاس جا رہی ہے، اور ابھی یہ اس درجے پر نہیں پہنچا کہ اپنے معاملات کے اعتبار سے صحیح اور درست فیصلہ کر سکے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو درمیان میں، یعنی ان کا رزلٹ فائدہ مند صورت میں بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے کسی نقصان کی صورت میں ہو۔ تو ایسی صورت میں ایسے معاملات اگر وہ کرے گا یہ بچہ، تو جو اس کا گارڈین اور ولی ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی اس فعل کو وہ جاری رکھے، کنسیڈر کرے، یا اس کو وہ وڈرا کرے کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ اس کی رائے سے فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح اس عمر میں، یہ جو سن تمییز کی عمر ہے بلوغت سے پہلے، ایسی صورت میں عقیدے کے حوالے سے اگر کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کا، کافر بچہ تھا اور اس نے اسلام اس پیریڈ میں قبول کرنے کا اعلان کیا، تو اس کے قبولیت اسلام کا یہ اعلان شرعی طور پر معتبر سمجھا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کا مسلمانوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، اور اگر اس کے مسلمان وارث ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان سے وراثت کا بھی اصول جاری ہو جائے گا، اور جو اس کے ایسے اقربا اور رشتہ دار ہیں جو کافر ہیں تو ظاہر ان سے اب یہ وراثت کا جو
تعلق تھا ختم ہو گیا۔ انسانی زندگی کا چوتھا دور جو مکمل دور کہلاتا ہے وہ بلوغت، اور بلوغت بھی رشد کے ساتھ، یعنی جسمانی طور پر بھی میچورٹی آ گئی اور ذہنی طور پر بھی، وہاں سے یہ دور شروع ہوتا ہے اور یہ پھر تاحیات رہتا ہے۔ اس میں اس کی ساری اہلیتیں مکمل سمجھی جاتی ہیں۔ اہلیت ادا بھی مکمل ہو گئی، اہلیت وجود تو پہلے سے مکمل تھی، اب اہلیت ادا بھی مکمل ہو گئی۔ تو یہ اہلیت تکلیف کے حوالے سے انسانی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ اب بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی اہلیت پر کچھ چیزیں اثر انداز بھی ہوتی ہیں، تو ایسے عوامل کو عوارض اہلیت کہا جاتا ہے۔ عوارض اہلیت یعنی ایسی صفات جو انسانیت کے ساتھ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے، لیکن انسان کو بسا اوقات پیش آ جاتی ہیں، عارضی چیزیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں بسا اوقات تو انسان کی ساری اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے، یا مکمل اہلیت تو ختم نہیں ہوتی لیکن اہلیت کا کچھ حصہ ختم ہو جاتا ہے، یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اہلیت مکمل ہے لیکن شریعت نے اپنے کچھ احکام کے اندر ان حالات کی وجہ سے رد و بدل کیا۔ تو بہرحال ان کو کہا جاتا ہے عوارض اہلیت۔ عوارض اہلیت دو قسم کے ہیں، ایک عوارض سماویہ اور ایک عوارض مکتسبہ۔ عوارض سماویہ، سما یعنی قدرتی عوارض، سما کہتے ہیں آسمانی، یعنی وہ عوارض جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ انسان کو پیش آ گئے، ان کو عوارض سماویہ کہتے ہیں۔ عوارض مکتسبہ یعنی وہ عوارض ایسے ہیں جس میں خود انسان کا عمل دخل موجود ہے، اس کا کسب اس میں شامل ہے۔ اب یہ جو عوارض سماویہ ہیں، فقہا نے جو ان کو شمار کیا ہے وہ تقریباً 10 ہے۔ عوارض سماویہ 10 ہیں۔ نمبر 1 کم سنی، صغر، کم سنی، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس صورت میں اس کی اہلیت وجوب کامل ہوتی ہے لیکن اس کی اہلیت ادا ناقص ہوتی ہے۔ نمبر 2 جنون۔ جنون کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل معوف ہو گئی اور اس کے اندر ایک اضطرابی ہیجانی کیفیت، جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ اگر کسی پر یہ کیفیت آ جائے گی تو اس کی اہلیت ادا ختم ہو جائے گی، یعنی ایسی صورت میں اس کی گفتگو، اس کے اعمال کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی، باقی اس کی اہلیت وجوب تو کامل رہے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ مجنون شخص، اس کا اب اسٹیٹس، اس کی حیثیت اس بچے جیسی ہوگی جو ابھی سن تمییز کو نہیں پہنچا۔ یہ دونوں گویا کہ شرعی نقطہ نظر سے ایک ہی حیثیت، ایک ہی کیٹیگری میں آ چکے ہیں، اور جب اس کو افاقہ ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ اس کی اہلیت ادا کامل ہو جائے گی۔ نمبر 3 عطا۔ عطا تے کے ساتھ عین تے ہے، عطا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بھی عقل کا ختم ہو جانا ہے، لیکن اس میں ہیجانی کیفیت یا اضطرابی کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک انسان بالکل پرسکون سا ہوتا ہے، جس کو ہم عام طور پر ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ لو، یعنی عقل اس کی بالکل ختم ہوگی، کام نہیں کر رہی، لیکن اس کے اندر وہ شدت، وہ ہیجان، وہ پاگل پن، وہ توڑ پھوڑ، مار داڑ نہیں ہوتی۔ تو اب اس کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ کس طرح کا عطا ہے، مکمل ہے جس کو کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی بھی اہلیت مکمل ختم ہو گئی۔ اور اگر کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ اس کو یہ کیا اس بچے کے درجے پر ہے جو سن تمییز کو پہنچ چکا ہے، یعنی 7 سال سے بڑی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے، جتنی اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس کی بھی اتنی کام کر رہی ہے یا اس سے بھی بلو ہے، تو اسی کے مطابق اس کی اہلیت کا فیصلہ ہوگا کہ اس کی اہلیت ادا ناقص ہے یا اہلیت ادا سرے سے نہیں ہے۔ نمبر 4 نیند ہے اور نمبر 5 بے ہوشی ہے۔ یہ دونوں وقتی عارضہ ہیں،
کہ اس پیریڈ میں جب آدمی سو رہا ہوتا ہے یا بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس صورت میں اس کا اختیار ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی اپنی بات پر بھی، اپنے فعل پر بھی، اور اس وقت وہ سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. کوئی شخص اس سے گفتگو بھی کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اس وقت اس کی سینس کام نہیں کر رہے ہوتے. اسی وجہ سے اس کیفیت میں، نیند کی حالت میں یا بے ہوشی کی حالت میں، اس کی کہیں بھی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. باقی یہ ہے کہ اس کی اہلیت موجود ہے، اور اہلیت ادا کچھ وقت کے لیے معطل ہے جب تک یہ کیفیت نیند کی حالت میں ہے. جو ہی بیدار ہوگا اہلیت ادا مکمل ہو جائے گی، جو ہی بے ہوشی ختم ہوگی اہلیت ادا مکمل ہو جائے گی. نمبر 6 ہے نسیان، بھول جانا. یعنی جس وقت بات کو یاد ہونا چاہیے تھا بوقت ضرورت وہ بات ذہن سے نکل گئی، جس کو ہم بھولنے کا عمل کہتے ہیں. تو اس سے تو اہلیت وجوب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اہلیت ادا پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حقوق العباد کے حوالے سے یہ عذر بھی نہیں، اس کو عذر بھی نہیں مانا جائے گا. صرف حقوق اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز اس کو بر وقت یاد نہیں رہی، بھول ہو گئی، تو شریعت پھر اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتی، کوئی گناہ، کوئی سزا حقوق اللہ کے اعتبار سے. اس لحاظ سے گویا کہ یہ عذر شریعت نے تسلیم کی ہے. یا اسی طرح کچھ اعمال کے اندر شریعت نے نسیان، بھول کو عذر مان لیا. ان حالات میں جس میں انسان کی جو ظاہری حالت ہے وہ اس کو یاد دلانے والی نہیں ہوتی، تو وہاں شریعت بھولنے کو عذر مان لیتی ہے. جیسے روزے کی حالت میں انسان کا بھول کے کچھ کھا پی لینا، شریعت اس کو عذر مانتی ہے، کیونکہ روزے کی کوئی ایسی حالت نہیں جو انسان کو یاد کرا دے کہ تم روزے سے ہو. لیکن اگر یہی عمل انسان نماز کی حالت میں کرے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ نماز کی ایک اپنی مخصوص حالت ہے، پتہ چل رہا ہے ہم رکوع، سجدہ، قیام کرتے ہیں تو ایک اسے یاد کرانے والی حالت موجود ہے. اب اس حالت میں اس کے بھولنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو عذر نہیں مانا جائے گا. نمبر 7 ہے مرض. مرض میں اہلیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اہلیت وجوب ہو یا اہلیت ادا ہو، اور اس حالت میں جو بھی وہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی لین دین کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے معتبر ہوں گے. باقی یہ کہ شریعت مرض کی حالت میں کچھ اس کو سہولت دے دیتی ہے کہ اگر ایک شخص نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزے کو مؤخر کر دے. یہ سہولت موجود ہے، لیکن اہلیت اس کی بھرپور ہے. ہاں، مرض کی وہ حیثیت جس کو مرض الموت کہتے ہیں، یعنی ایسا مرض جس میں عام طور پر انسان سروائیو نہیں کرتا، زندگی اس کی چلی جاتی، اس کو مرض الموت کہتے ہیں. ایسے مرض میں اس کے جو مالی معاملات ہیں، مالی تصرفات ہیں، وہ محدود ہو جاتے ہیں صرف 1/3 تک. 1/3 مال کے اندر وہ کوئی لین دین کرنا چاہتا ہے، کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. 2/3 مال میں اب اس کے جو تصرفات تھے، اس کا عمل دخل تھا، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب اس مال سے تعلق جڑ رہا ہے اس کے وارثوں کا یا اس کے قرض خواہوں کا. تو مرض الموت کے اندر گویا اس کی اہلیت محدود ہو جاتی ہے. 8واں اور 9واں اس کا تعلق خاص طور پہ خواتین سے ہے. ان کے جو مخصوص ایام ہیں، 2 طرح کے، ایک ہر مہینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور ایک وہ بچے کی پیدائش کے بعد کچھ دن ایسے گزرتے ہیں کہ جس میں ان کو ایک عارضہ لاحق ہوتا ہے. اس میں بھی اہلیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اہلیت وجوب، اہلیت ادا مکمل ہوتی ہے. باقی شریعت نے اس میں ایک سہولت دے دی کہ اس حالت میں ان کے ذمے روزہ اور نماز فرض نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ قضا نماز کی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز ہر روز کا فرض ہے، 5 وقت کا فرض ہے، تو اس لیے اس کی قضا نہیں ہوگی. لیکن روزوں کی قضا ہوگی، کیونکہ ظاہر پورے سال میں 1 مہینے کا ایک فریضہ ہوتا ہے، ہر مہینے کا نہیں ہے، تو اس لیے روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. لیکن اس پیریڈ کے دوران ان کے ذمہ نماز روزہ نہیں ہے. اور نمبر 10 موت ہے عوارض سماویہ میں سے.
تو یہ تو ظاہر بات ہے انسان کی ساری اہلیتیں ختم ہو گئیں، تمام شرعی ذمہ داریاں اس کے ذمہ ختم ہو گئیں، اور باقی مالی حقوق تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ اگر وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر وصیت کے طور پر اس پہ عمل کیا جائے گا۔ باقی جو چیز اس کے ذمے تھیں وہ شرعی طور پر جو اس نے ذمہ داریاں ادا نہیں کیں تو وہ باقی اب اس کے معاملات اللہ کے سپرد ہو گئے۔ یہ ہیں عوارض سماویہ۔ اسی طرح عوارض مکتسبہ بھی ہیں، یعنی ایسے عوارض جس میں خود انسان کا عمل دخل موجود ہے۔ تو یہ جو عوارض مکتسبہ ہیں ان کی جو تعداد ذکر کی جاتی ہے وہ تقریباً 7 ہے۔ 7 عوارض مکتسبہ ہیں۔ پہلا ہے سفہ، اسی سے سفیہ کا لفظ نکلا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی عقل میں ہلکا پن، جس کے نتیجے میں گویا اس کے فیصلوں پر اس کی خواہشات غالب آ جاتی، وہ مال کو خرچ کرنے کے وقت بھی یہ سینس نہیں رکھتا کہ مجھے کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، جیسے ایک بچپنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو سفاہت کہتے ہیں۔ سفیہ ایسا شخص کہلاتا ہے کہ جس پر گویا خواہش ایسی غالب آ گئی کہ جو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ گویا کہ عقل پر اس کی خواہشات غالب آ کر عقل اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا جس کو ہم عام طور پر اردو میں بے وقوفی کہہ دیتے ہیں، یہ خاص کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے اہلیت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سفیہ کی عقل پوری ہے، بس خواہش اس پر اتنی غالب ہو گئی کہ وہ اس کے تابع ہو کے کام کر رہا۔ تو سفاہت یعنی یہ جو اس طرح کی کیفیت ہے، اس کا صرف ایک نتیجہ مالی معاملات میں شریعت اس کو پیش نظر رکھتی ہے کہ ایسے شخص کے ذمے یعنی اس کے حوالے اس کا مال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مال تو 1-2 دن میں سارا اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، فضول خرچ کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کے مالی معاملات پہ گویا ایک قسم کی پابندی لگتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حجر، کہ اس پہ حجر لگ گیا، پابندی لگ گئی۔ اب اس کے مالی معاملات کو گویا اس کا گارڈین دیکھے گا کہ اس کے فائدے کی کیا چیز ہے وہاں خرچ کیا جائے، اور جو چیزیں نقصان والی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ یعنی بالکل اس کی حیثیت سبھی ممیز کی ہو جاتی ہے، اس بچے کی جو 7 سال سے بڑا ہے اور لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا۔ تو جیسے اس کے معاملات کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بالکل فائدہ والے کام مکمل کر سکتا ہے، نقصان والے کام بالکل نہیں کر سکتا، درمیانے معاملات میں اس کا گارڈین فیصلہ کرے گا۔ تو یہ سفیہ پہ بھی قرآن نے اسی طرح کہ قرآن نے بھی احکامات دیے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، سفیہ لوگوں کو اپنے مال مت دو۔ تو یہ گویا سفاہت کہلاتی ہے۔ یہ عوارض مکتسبہ میں سے پہلا۔ نمبر 2 سکر۔ سکر کہتے ہیں نشے کی کیفیت کو، کہ انسان کی عقل غائب ہو گئی، اب اس کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا زبان سے کہہ رہا ہے اور درست کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ ایک نشے کی حالت میں اس کی گفتگو گویا کہ خلط ملط ہو گئی۔ اہلیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اہلیت بالکل اس کی دستور موجود ہے۔ اب اس میں بحث یہ ہے کہ اس ایسے شخص کی گفتگو کو شرعی طور پر کنسیڈر کیا جائے یا نہیں۔ ایک اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس حالت میں جب اس کو اپنی گفتگو کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، عقل اس کی معاف ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس حالت میں اس کی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں۔ فقہا کی ایک گروپ کی رائے اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نشہ کس وجہ سے ہوا۔ اگر کوئی جائز چیز اس نے استعمال کی تھی اور وہ اس کو موافق نہیں آئی اور اس کی وجہ سے اس پہ نشے کی کیفیت طاری ہوگی، پھر تو وہ معذور ہے، اس کی باتوں کا یا اس کے عمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے کوئی حرام نشہ استعمال کیا، شراب پی لی یا اس طرح کا اور جو منشیات ہیں وہ استعمال کر لی جو ممنوع ہیں، اور اپنے ارادے سے کی، یعنی اس پر جبر کر کے اس کو زبردستی کوئی منشیات نہیں کھلائی گئی، اپنی مرضی سے اس نے حرام چیز کھائی اور نشہ ہو گیا، تو پھر ان کی رائے یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس کو نافذ کر دیں۔ سزا ہے اس شخص کی، جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔
تو قول کے اعتبار سے تو یہ گویا کی بات جو کہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی حیثیت ایک رائے میں بالکل نہیں ہے. دوسری رائے میں نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر حرام نشہ اپنی مرضی سے کیا ہے تو اس کے نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے. اس دوران اس نے کسی کو کوئی چیز دے دی، گفٹ کر دی، حتیٰ کہ اس دوران اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تو ان کی رائے کہ طلاق بھی نافذ کر دیں، یہ سزا ہے اس شخص کی. جہاں تک تعلق ہے اس کیفیت میں، نشے کی حالت میں کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل سے کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو یقیناً اس کا مواخذہ ہوگا. اس کے مال میں سے ہم گویا اس نقصان کا ازالہ کریں گے، اور اگر اس کو کسی کو جانی نقصان پہنچایا تو پھر ظاہر ہے اس کی بھی اس اعتبار سے سزا کا فیصلہ حالات کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے. عوارض مکتسبہ میں تیسرا سفر. جب کوئی شخص اپنے علاقے سے، وطن سے نکل کے کسی جگہ جاتا ہے اور شرعی سفر کرتا ہے جو 77 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگا، تو اب سفر میں اہلیت نہیں ختم ہوتی، اہلیت وجوب بھی مکمل ہے، اہلیت ادا بھی مکمل ہے. بہرحال شریعت نے اس میں کچھ اسے سہولت دے دی ہے، تخفیف کر دی ہے. روزے کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. نماز کی حالت ہے کہ 4 رکعت کی نماز ہے تو وہ 2 رکعت پڑھے گا. چوتھا ہے عوارض مکتسبہ میں سے خطا. خطا کہتے ہیں خلاف ارادہ کسی کام کا ہو جانا، یعنی وہ ارادہ نہیں کیا تھا لیکن ایک کام اس سے صادر ہو گیا. ایک شخص زبان سے ایک بات کہنا چاہتا تھا تو اس کی زبان سے کچھ اور لفظ نکل آیا، تو اس سے بھی اہلیت ختم نہیں ہوتی. لیکن حقوق العباد کے حوالے سے اس کو عذر مانا گیا، نہیں مانا گیا. حقوق العباد کے اعتبار سے وہ عذر نہیں ہے، صرف حقوق اللہ کے اعتبار سے عذر ہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطا پر ہمارا مواخذہ نہ کرے. لیکن انسان خطا غلطی سے کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تاوان اس کو دینا پڑے گا. حقوق العباد میں یہ عذر خطا نہیں مانی جائے گی. عوارض مکتسبہ میں سے 5واں ہے ہزل. ہزل جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں مذاق کرنا، کہ ہم ایک گفتگو اپنی مرضی سے تو کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں اور معنی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمارا ارادہ نہیں ہے. محض جیسے دل لگی کرنا کہتے ہیں، مذاق کرنا کہتے ہیں، اس کو ہزل کہتے ہیں. اس سے بھی اہلیت ختم نہیں ہوتی. اور ایسی صورت میں اس کی کہی ہوئی بات پر نتائج بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے 3 طرح کے معاملات ہیں. اعتقادات میں ہزل کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی بات ایسی کرتا ہے جو موجب کفر ہے، اس وجہ سے قبول کر لی جائے یا اسے صرف نظر کیا جائے کہ اس نے مذاق میں بات کی ہے، تو ایسا نہیں ہے. شرعی طور پر ایسا شخص اگر گفتگو اس کی بہت سنگین ہے، چاہے مذاق سے کی ہو، وہ مرتد بن جائے گا، اس پر شریعت کے احکامات جاری ہوں گے. اگر ہزل کا تعلق ہے کسی خبر دینے سے، کوئی اس نے خبر دی تو ظاہر مذاق میں اس نے جھوٹ بولا، تو اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. جھوٹ بولنے کا جو بھی گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن شرعی طور پہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. مثلا کسی شخص نے مذاق کے طور پر کسی شادی کا اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے فلاں سے نکاح کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جھوٹا ہوگا. یا ماضی کے اعتبار سے مذاق میں کہ ہاں کہ میں نے گزشتہ مہینے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، مذاق کے طور پہ ایک خبر کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. ظاہر اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، باقی جھوٹ بولنے کا گناہ اپنی جگہ پر ہوگا. تیسری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو انشاء کہتے ہیں، جس سے ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہزل کے اعتبار سے کہ اس میں ہزل کی تاثیر ہوگی یا نہیں، تو شریعت نے اس سلسلے میں 2 کیٹیگری بنا دی کہ کچھ معاملات میں ہزل یا مذاق مؤثر ہے اور کچھ میں ہزل کی کوئی تاثیر نہیں ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے.
نکاح، طلاق اور رجوع کرنا، یعنی طلاق کے بعد جو رجوع کیا جاتا ہے طلاق رجعی کی صورت میں۔ اگر کسی شخص نے مذاق سے بھی کسی کے ساتھ نکاح کی بات کر لی تو وہ نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں اگر کلمات کہے گئے، مذاق سے کہے گئے، تو نکاح ہو جائے گا۔ یعنی مذاق میں ایک نے ایجاب کیا، دوسرے نے قبول کیا، نکاح کنسیڈر ہو جائے گا۔ مذاق میں طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ مذاق میں طلاق کے بعد اس نے رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہزل کے حوالے سے کوئی بات مؤثر نہیں ہوگی۔ جیسے ایک آدمی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہزل یا مذاق میں بھی وہی نتائج نکلیں گے۔ ہاں، باقی معاملات کے اندر ہزل کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کسی سے جا کے خرید و فروخت کی بات کر رہا ہے، بات طے ہوگی، بعد میں کہہ دیتا ہے میں نے مذاق کیا تھا، تو ٹھیک ہے، کنسیڈر کر لیا جائے گا، خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ کرائے کا معاملہ طے کر رہا ہے، بعد میں کہتا ہے میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، تو کرایہ داری کا معاملہ طے نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ ہزل کے اعتبار سے یہ اس کے نتائج کو دیکھا جائے گا، اس لحاظ سے اس کے مؤثر ہونے یا مؤثر نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چھٹا حوالے سے مکتسب میں سے جہالت۔ جہالت یعنی جس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی جہالت میں ناواقفیت انسان کے لیے کوئی عذر نہیں، اور کچھ ایسی جس میں جہالت واقعی عذر بنتی ہے۔ اب کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں انسان شبے میں پڑ جاتا ہے، تو ناواقفیت میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو وہاں اس کی اس ناواقفیت کو مان لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ مثلا ایک شخص ایسی جگہ پر رہتا ہے، دارالحرب یعنی غیر مسلموں کا ایک ایسا علاقہ ہے، وہاں مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی مسلم علاقے میں آئے۔ اب اس کو ظاہر شریعت کے کئی احکامات کا علم نہیں ہوگا، تو وہ اس میں معذور سمجھا جائے گا کہ اس کا ایک عذر ہے۔ ایک شخص نے کسی کو اپنا وکیل مقرر کیا معاملات طے کرنے کے لیے، وہ معاملات طے کر رہا ہے، اس دوران اس نے اس کو معزول کر دیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور اس نے کچھ معاملات طے کر لیے، تو وہ معاملات کنسیڈر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے علم میں تو نہیں تھا کہ میں اب ذمہ داری پر فائز نہیں رہا۔ تو ایسی جہالت ناواقفیت عذر ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جہالت عذر نہیں مانی جاتی۔ مثلا خاص طور پر کوئی شخص پوری کائنات کے خالق کے بارے میں اپنی ناواقفیت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے نہیں ہے، یہ قابل عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو اتنی صلاحیت ضرور دی ہے کہ گرد و پیش سے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے اور صحیح نتیجے تک پہنچے۔ ساتواں عوارض میں سے، عوارض مکتسبہ میں سے اکراہ۔ اکراہ کہا جاتا ہے کسی شخص پہ جبر کرنا، کسی سے جبرن کوئی کام کروانا، کوئی بات کہلوانا جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ دو طرح کے اکراہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ اکراہ ہے جس کو ملجے کہتے ہیں۔ ملجے کا مطلب یہ کسی کو ایسی دھمکی دینا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عضو تلف کر دوں گا، اور کہنے والا واقعتاً اس پوزیشن میں ہے کہ کر گزرے گا، گن پوائنٹ پہ وہ بات کر رہا ہے اور اس کی بات سے بھی اندازہ ہو رہا ہے اور طاقت بھی ہے اس کے پاس کہ یہ کر گزرے گا۔ اس کو اکراہ ملجے کہتے ہیں۔ اس سے اہلیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اکراہ کی وہ نوعیت ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی شریعت کی طرف سے ریلیف ضرور ملے گا، سہولت ضرور ملے گی۔ کچھ اکراہ ہوتے ہیں جس میں اس درجے کی دھمکی نہیں ہوتی، صرف کم درجے کی، تمہیں قید کر دیا جائے گا یا تھوڑا بہت مارا پیٹا جائے گا، یہ اس طرح ڈرا دھمکا کی کوئی بات کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی اہلیت ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کی باقی تفصیلات ہیں کہ کس صورت میں اکراہ کا اعتبار ہوتا ہے، کس صورت میں نہیں ہوتا۔ مثلا کلمہ کفر شریعت کہنے کی ایسی صورت میں اجازت دے دیتی ہے جب کسی شخص کو نظر آ رہا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے اور جو دھمکی مل رہی ہے وہ واقعتاً میری جان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اس حالت میں دل کے اندر ایمان رکھتے ہوئے آپ زبان سے کلمہ کفر
کہہ دیں۔ بہرحال یہ عوارض اہلیت کہلاتے ہیں، جو اہلیت کے راستے میں کسی نہ کسی درجے میں رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں، یا شریعت ان کو کسی نہ کسی حد تک قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ تفصیلات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔